الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کو کچھ قوانین کا پابند کیا ہے۔ ایک سطح عام انسانوں کی ہے اور اللہ نے انہیں بھی پابند کیا ہے۔ ایک سطح ان لوگوں کی ہے جو تجارت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے بھی قوانین نازل فرمائے ہیں۔ ایک سطح والدین کی ہے اور اللہ نے ان کے لیے بھی کچھ قوانین کی پابندی لازم قرار دی ہے۔ ایک سطح اولاد کی ہے اور اللہ نے ان کو بھی قوانین کا پابند کیا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ نے ہر طبقے کو قانون کا پابند کیا ہے اور قانون کو نازل کرنا اور اجتہاد کے دروازے کو کھلا رکھنا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن سے قانونی طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ثابت اور لازم ہیں۔ اور اللہ کا اپنے بندوں سے یہ تقاضا ہے کہ جو قوانین اللہ نے نازل کیے ہیں ان قوانین کو سمجھ کر نافذ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور لوگوں جو قانون اللہ نے یہودیوں پر نازل فرمائے تھے اگر وہ ان قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں۔ ان کے بعد عیسائیوں کی باری آئی تو ارشاد ہوا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور عیسائی اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ فاسق ظالم ہیں۔ اور پھر ہماری باری آئی اور اللہ نے کہا ہم نے تمہیں بھی ایک شریعت دی ہے اور اگر تم اس شریعت کو نافذ نہیں کرو گے تو تم سخت گناہگار ٹھہرو گے۔ اس لیے ایک مسئلہ خالص علمی طور پر آپ کے سامنے رکھنا ہے، صرف علم کی بات کرنی ہے، صرف وہ صحیح نقطہ نظر جو ائمہ مجتہدین نے قائم کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جو شخص بھی اس منبر پر بیٹھے گا اللہ نے اس کو پابند کیا ہے کہ وہ آنے والوں کو صحیح بات بتائے، اور اگر وہ صحیح بات نہیں بتائے گا تو اللہ کے ہاں
عین ممکن ہے کہ سننے والے نجات پائیں اور بولنے والا پکڑا جائے، اور سخت بے وقوف ہے وہ آدمی جو کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دے۔ متعدد واقعات ملیں گے کہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا لا نسمع، اے حاکم وقت ہم تمہاری بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، پھر اگلے جمعے کو پھر وہی بات فرمائی، پھر تیسرا جمعہ آیا تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے کہا اے معاویہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تم سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلاں قانون اگر یوں بنے تو کیا ہو؟ اس سے کہا ہم تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دیں اور تمہیں اس ممبر سے کھینچ لیں اگر تم یہ قانون ہمارے لیے بناؤ۔ تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی ہے کہ ان پر جو بھی قانون نافذ کر دیا جائے اور اگر وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے تو وہ اس پر احتجاج نہ کریں۔ بعینی یہی الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ ملتا جلتا واقعہ ان کی سوانح میں آیا ہے۔ اس لیے اسلام کا ایک تو نقطہ نظر ہے جو اللہ نے نافذ کیا ہے اور نازل کیا ہے، مثلاً اللہ تعالی نے ایک چیز نازل فرمائی اور ایک اصول بنا دیا، پھر اللہ نے خود اس اصول سے استثناء کیا، ایکسیپشنل کیسز الگ کیے اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو گناہ ہے اس کی اصل سزا تو یہ ہے، لیکن میں اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اور اس بات سے کہ یہ پیش آئے گی اور اس کا نفاذ نہ کرنا، ہم نے اصل قانون سے اسے مستثنیٰ کر دیا۔ چنانچہ مومن آدمی کو قتل کرنا، اللہ تعالی نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قاتل ہے خالدین فیہا، ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ اور اس آیت سے استدلال کیا ہے ان شدت پسندوں نے جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ یہ اصول انہوں نے بنایا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو اگر معافی ملنی ہوتی تو اللہ قتل پہ یہ کیوں کہتا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسری آیت بھی وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی کسی خاتون کے ساتھ ان چیزوں کا ارتکاب کرے گا یخلد فیہ مہانا، ہم اسے جہنم میں رکھ کے ہمیشہ رسوا کریں گے۔ تو جنس اور غصے کو اللہ نے دونوں جگہ پر کہا کہ جو ان کے تقاضے پر، ان کے مقتضا پر عمل کرے گا اور بربنائے غضب قتل کر دے گا یا بربنائے جنس خواہشات کوئی اور کرتوت کر بیٹھے گا تو ہم ان کو جہنم میں ہمیشہ رکھیں گے،
یہ دلیل ہے ان کی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، لیکن ہم اہل سنہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے قانون یہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا تو اللہ اسے توبہ سے معاف کر دے گا، اللہ اسے صدقے سے معاف کر دے گا، اللہ اسے دعا سے معاف فرما دے گا، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی مدد کرنے پہ اس کے کبائر معاف کر دے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص اگر جنازہ اپنے کندھے پہ رکھ کے 40 قدم چلے گا، 10 اور 10 اور 10 اور 10 تو 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ متعدد صورتیں ہیں کبائر کی معافی کی، اس لیے ان دونوں مقامات پر یہ فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے لیکن ہم کریں گے نہیں۔ یہ اہل سنہ کا اصول ہے۔ اسی قانون کو نافذ کرنا اور قوانین کو بنانا اور قوانین کی پاسداری کرنا، یہ در حقیقت 2 حصوں میں منقسم ہے۔ یہ ممبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح علم کی بات رکھی جائے، اور حکومت کے میں یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ اسے نافذ کرے۔ ممبر سے غلط بات بیان ہو اور لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے اور لوگوں کو جذبات میں اشتعال دلایا جائے، اور بظاہر وہ بہت بڑا کام کیوں نہ کر بیٹھے، ان کی مذمت ضروری ہے تاکہ حق بات قائم رہے اور سچی بات کو کیا جائے۔ ہر حکومت کے ذمے ضروری ہے کہ وہ قانون اور حدود اپنی نفاذ میں لازم کرے، وہ نہ کرے تو قوت تطبیق اور قوت نفاذ کو معطل کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار، اور یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہ بیان کرے تو وہ گناہ گار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ میری امت میں اللہ کے شعائر مٹائے جا رہے ہیں اور خدا کا دین برباد کیا جا رہا ہے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تم اس کی تردید نہ کرو تو اللہ کی لعنت پڑے تم پہ، فرشتوں کی لعنت ان پر پڑے جو یہ کرتوت کریں، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پر پڑے جو اللہ کی حق بات اور سچائی کو بیان نہیں کرتے۔ ہم نہایت ٹھنڈے دل سے اور سوچ سمجھ کے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ سوات میں پیش آیا ہے یہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہے۔ ہم اپنے علم کی حد تک اور جو اللہ نے 2-4 الفاظ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے اس حد تک اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اسے ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ ملک بدری ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کہنے والے کے قتل پر جا کر منتہی ہوتا ہے، اور اس قسم کی بات کہنے کا نتیجہ بہت تلخ حقائق ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی جس نے بھی کیا ہے اس نے اللہ کے دین کو پامال کیا، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے یہ بھی جرم کیا کہ ایک آدمی کو قتل کیا، اور یہ بھی جرم کیا کہ اس کی لاش جلا دی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت ہے اور انہی کی پیروی میں چلنا ہے،
تو جو ان کے ازلی دشمن تھے گویا اور تمام عمر حیات طیبہ میں مخالفت کرتے رہے، حضرت سید الکونین، حضرت سید الثقلین، رسالت مآب والا اعتبار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دینے کا حکم دیا تھا تاکہ تعفن نہ پھیلے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی غیر مسلم ہو تو بھی اس کی لاش جلائی جائے۔ یاد رکھو، اسلامی شاعر کی توہین کرنا، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، غور سے سنو، کان کھول کے، اور جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، توہین رسالت کا ارتکاب کرنا، اور ایک چیز ہے کہ ذات گرامی قدر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک طرف کر کے ان چیزوں کی توہین کرنا جن چیزوں سے اللہ کے ساتھ تعلق کا ثبوت ملتا ہے، جیسے قرآن کریم، جیسے مسجد۔ یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ۔ جمہور امت، عمومی طور پہ امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور امت اپنی اکثریت، تعداد، جمہوریت کی بنا پر اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کی سزا قتل ہے۔ ایک بات، اور دوسری طرف ہمارے حنفی فقہا ہیں، اور حنفی فقہا جن کی فقہ کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں، جن کی فقہ کے مطابق آپ روزے اور ساری زندگی کے اعمال گزارتے ہیں، ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک توہین رسالت کی سزا قتل نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو اپنی جان کی قیمت دیکھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں صحیح چیز کی اطلاع نہیں ہوئی، ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھو حنفی فقہا کے نزدیک توہین رسالت کی سزا کفر نہیں ہے، کجا یہ کہ وہ ان شاعر کی توہین پر قتل کا فتویٰ دیں جو ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے۔ حنفی فقہا نے پھر اس میں تفصیل لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ توہین کرنے والا کون ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بکا ہے، تو وہ جو بھی بکا ہے اور بکواس کی ہے وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا قتل۔ اور اگر وہ شخص غیر مسلم ہے تو پھر جو حکومت وقت ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ حکومت وقت اس غیر مسلم کو بھی قتل نہیں کرے گی، بلکہ جو مناسب سزا ہوگی وہ دے گی۔ یہ دوسری بات، جب ہمارے یہاں قانون کی مباحث ہوئی تو بہت معمولی درجے میں کسی نے دریافت کیا، تو ہم نے کہا اس کی سزا بھی قتل نہیں ہے۔ حنفی فقہا آپ کے یہ کہتے ہیں، اور اب حنفی فقہا صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، اتنا بڑا دماغ لاؤ جو ان کے دلائل کو پڑھے اور پھر اسے جواب دے۔ ایک تو مسلمان ہے، وہ مرتد ہو گیا، اس کی سزا قتل ہے۔
دوسرا وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو حکومت پکڑے گی لیکن قتل کی سزا کے علاوہ وہ بدترین سزا دے سکتی ہے۔ اس وقت زیر بحث آیا تھا کہ کیا اس کو عمر قید کی سزا دی جائے، تو علماء نے یہی کہا تھا کہ عمر کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اسے، لیکن جو جذباتی لوگ تھے انہوں نے اس وقت بھی شور مچایا، راستے بند کیے، اور انہوں نے حنفی فقہ کو چھوڑ کے جمہور امت کی رائے لے لی کہ نہیں جی، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی، من سب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی علیہ السلام کو برا کہے اسے قتل کرو۔ اے اللہ کے بندو کچھ ہوش کرو، یہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اہل حدیث علماء کو اور بہت سے حنفی علماء کو۔ انہوں نے لکھا یہ حدیث اس قابل ہی نہیں ہے کہ قانون بنایا جا سکے، ان جذبات سے باہر آؤ اور ملک کے لیے، امت کے لیے قانون بنایا ہے، آپ یہ نہ کریں۔ اس مسئلے میں ٹھوکر لگی اور انہوں نے آخر کار سے دیوبندی بریلوی مسلک کا بنا لیا کہ بریلوی مسلک ہے تو قتل کرنا ہے اور دیوبندی مسلک ہے تو قتل نہیں کرنا۔ ہم سارے دیوبند اور بریلی سے بھی پہلے رامپور میں تھی علم کی باتیں، اور رامپوری تھے، اس سے بھی پہلے دہلوی تھے۔ یہ ساری مباحث آخر 12 صدیوں تک چلتی ہی رہی ہیں نا۔ دیوبند اور بریلی تو کہیں جا کے بعد میں قائم ہوئے، اس وقت امت میں حنفی فقہا کا مسلک یہ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر گستاخی مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے تو مرتد ہو گیا ہے، اس کی سزا قتل ہے، غیر مسلم کی طرف سے ہوئی ہے تو اس پر حکومت وقت سخت سے سخت قانون بنا دے، چاہے وہ 50 سال کی، 20 سال کی، 10 جو بھی سزا دے اور قید کر دے، لیکن اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ اسی فقہا صراحت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، اور دو باتیں بہت واضح طور پر لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذات پاک حضرت والا تبار سید القونین مولائے کائنات علیہ السلام کی ذات پاک کو ایک طرف کر کے قرآن مجید کو کوئی آدمی جلاتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل نہیں۔ ہوش کرو، جو اللہ کا دین ائمہ مجتہدین نے بیان کیا ہے وہ انسان تھے، وہ ہماری خواہشات کے تابع نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو کوئی جلاتا ہے تو پوچھا جائے، تحقیق کی جائے کہ کیوں جلایا ہے۔ اگر مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے اور سائیکک پیشنٹ ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ تحقیر اور حقارت کی بنیاد پہ جلاتا ہے تو یہ ارتداد کا مرتکب ہوتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل۔ کیا آپ کے حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مرتد کو قتل کر دیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں قادیانی صرف مرتد ہی نہیں، زندیق ہے، اور زندیق مرتد سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں مرتد تو صاف انکار کر گیا نا، توہین کر دی۔ زندیق وہ ہوتا ہے جو کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرے، کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرے اور لوگوں کو کفر کی تلقین کرے اور ملمع سازی کر کے یہ بتائے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے جائیں۔ کہتے ہیں یہ زندیق ہے اور زندیق کی سزا قتل ہے، اور قادیانی زندیق ہیں۔ کیا آپ یہ اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا اسلام کے قانون نافذ کرنا ہے کہ جتنے بھی اس ملک میں قادیانی پائے جاتے ہیں یا اہل تشیع میں سے نصیریہ جن کو خود اہل تشیع بھی کافر کہتے ہیں، ان سب کو قتل کر دیں؟ اس لیے فقہا کہتے ہیں
کہ قرآن کریم کی توہین کفر ہے، لیکن اس آدمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ فتاوی عالمگیری اٹھائیں، آپ قانون کی کتابیں اٹھائیں، آپ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو دیکھیں، یہ جتنی کتابیں ہیں، ہمارے بہت بڑے دو المیے ہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ مذہبی قیادت پڑھی لکھی نہیں ہے، مذہبی قیادت انہیں صحیح اردو بولنا نہیں آتی، عربی اور فارسی تو کبھی ہوگی سو ہوگی۔ یہ جتنے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں یہ بالعموم عربی فارسی تو کجا اردو ٹھیک نہیں بول سکتے۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو ملک کی قیادت ہے انہوں نے کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی کہ کیا ہوتی ہے، وہ مخصوص کالجز میں پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد ترقی ہو گئی اور پرنام زندگی گزاری اور اقتدار آہستہ آہستہ ملتا گیا، اختیارات میں اضافہ ہوتا گیا اور جہالت بھی بڑھتی رہی۔ تو اس جہالت نے مذہب میں بھی اور ریاست کی حکمرانی میں بھی اپنا کام دکھایا، چنانچہ اہل علم ختم۔ اس لیے یہ کس قانون میں ہے ہمیں نہیں تحقیق، کیونکہ ذرائع قابل اعتبار نہیں۔ سازش تھی، کسی نے کی تھی، نہیں کی تھی، قرآن کریم کس نے جلایا تھا، اس کی بیٹیوں اور اس کی بیوی کے سامنے جلایا تھا، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، اس لیے کہ خبریں الگ الگ، اور قتل کا حکم دینا اور کسی فرد کو قتل کر دینا اور اس کے خون کو جائز سمجھنا شریعت کی نظر میں شدید ترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے ایسی حرکت اس لیے کر دی کہ اسے دین پہ غیرت آئی اور اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے، اسلام کی غیرت نے مجبور کیا کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے ریئیکشن میں، تو یہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو قتل کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایکسکیوز اس کے پاس بھی ہے کہ میں نہیں برداشت کر سکا بھئی اور میں نے اسے مار دیا۔ فقہا کہتے ہیں خون کے بدلے میں خون کا قانون یہاں نہیں آئے گا، البتہ حکومت کو چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہیں پکڑے اور سخت سزا دے کہ تم نے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا، جو قانون نافذ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے۔ ہم جس راہ پہ چل پڑے ہیں بھیا، یہ راہ بالکل دین اور عقل کے خلاف ہے، ڈرنا چاہیے۔ جب 200-400 لبرلز جمع ہو جائیں اور جب 200-400 مذہب کے مخالفین جمع ہو جائیں اور چوراہے میں رکھ کے قرآن کو جان بوجھ کے جلائیں اور کہیں آؤ اب آؤ جو کرنا ہے کر، جن چیزوں کا تذکرہ لوگ کرتے ہی نہیں تھے، کوئی بچہ بھی کرتا تھا تو تھپڑ پڑتا تھا، اور کوئی بچے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے بڑوں کے سامنے ان گناہوں کا تذکرہ کرے جن گناہوں پہ اب 50-60 سال بعد سر عام بحث ہوتی ہے اور سر عام میڈیا بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے اور یہ لڑکے ہیں اور یہ ان کے کرتوت ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے ہمت تھی کسی کی کہ کوئی ایسی بات تو کر کے دیکھے؟ اور کیا ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں قتل کا، اس کا، لبرلز بھی اور لوگ بھی، ہم اسے ٹھیک نہیں کہہ رہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلا شبہ، لیکن ہم کہتے ہیں تم یار خدا کا واسطہ ہے سوچو ہم اگلی نسلوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس کو سوچو۔ ٹی وی کے ڈراماز، بہنوئی سالی کے ساتھ مصروف، بیوی گھر پہ موجود ہے، 2 بچوں کی ماں، 3 بچوں کی، اور کسی غیر مرد کے ساتھ لگی ہوئی،
ڈرامہ دکھاتا ہے کہ سسر کی نگاہ بہو پہ ہے۔ یہ جو میڈیا پی ٹی وی کا کلچر یہ جس ڈگر پہ چلا رہا ہے، یہ 20-30 سال بعد پھر کیا بنے گا؟ کوئی نسب محفوظ رہ جائے گا؟ یہ سب دماغ اسی سے بنتے ہیں۔ وہ حرام رشتے جن کی طرف نگاہ کرنے سے بھی حنفی فقہا کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جائے گا یا مرتد ہو جائے گا والعیاذ باللہ۔ یہ ڈراماز جو ہیں یہ ہم والے دیکھو تو پتہ نہیں کون کون سے ڈراماز ہیں، انہوں نے بالکل بچوں کا کھیل بنا دیا ہے کہ بہنوئی کا اور سالی کا اور فلانی کا اور فلانے کا تعلق ہے، اور یہ ذہن بنتا ہے پھر، اور بچے یہ ماڈلز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی جو کچھ سوات میں ہوا ہم اس کے سخت خلاف۔ اگر کسی مذہبی قیادت نے کیا ہے تو اس مذہبی قیادت کو بھی سزا ملنی چاہیے، اگر کسی نے سازش کی ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بس 2 باتیں اس سلسلے میں عرض کریں پھر ہم نماز پڑھیں۔ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ حکومت اگر چاہے کہ ایسی چیزوں کو ختم کرے تو نہ ختم کر سکے۔ ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں، لیکن ایم کیو ایم اور کراچی جہاں ہفتے میں 3 دن ہڑتالیں ہوتی تھیں اور 100 لاشیں ایک دن میں اٹھاتے تھے، حکومت جب اپنی آنے پہ آ گئی نا، کرنے پہ آ گئی، تو اب کیوں نہیں کوئی لاش اٹھتی؟ حکومت نے جن کو سمجھا کہ یہ کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن حکومت نے جن کو بھی سمجھا کہ یہ لوگ کرتوت یہ کرتے ہیں، ایسی نقص ڈالی ہے کہ اب کراچی میں ڈاکہ اور یہ اور وہ اس پہ تو قتل ہوتا ہے، لیکن وہ قتل عام جو ہوتا تھا اور کراچی والے بڑے پریشان تھے، اب کہاں گیا؟ حکومت جب کرنے پہ آتی ہے نا تو ایسے کرتی ہے کہ پھر لوگ توبہ کرنے لگتے ہیں، اتنی سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ جب ان معاملات میں یہ ہو سکتا ہے تو اس ملک کے برسر اقتدار ہمارے محترم چیف صاحب، ان کو بھی نوٹس دینا چاہیے کہ یہ دین کی توہین، مذہب کی توہین، یار ان سے بھی تو آپ نپٹیں۔ یہ اسلام کا مذاق ہے، پوری دنیا میں اڑے گا۔ آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں، مشورہ، پیسہ، جو بھی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم کہتے ہیں اس مذاق کو بند ہونا چاہیے ہمارے ملک میں۔ پوری دنیا میں لوگ اس ظلم کی وجہ سے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آخری بات دوسری، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیمار اور بہت ان کی بیماری نے شدت پکڑ لی، تو کسی نے کہا کہ ام المومنین آپ پہ جادو ہو گیا ہے۔ فرمایا مجھ پہ کس سے جادو کرنا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ آپ کے جادو کے لیے فلاں گھرانے کے لوگ شام گئے اور شام سیریا میں فلاں آدمی نے آپ پہ جادو کیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں کہا اور بس اس کو بلا لیا۔ وہ جادوگر آیا اور آپ نے اسے شرم دلائی کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس سے بتایا کہ اس سے جادو کیا۔ جس طرح قرآن کی آیت سن کے اسے ماننا فرض ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قانون کی کوئی بات بتاتے تھے تو قانون بھی تو اسی طرح فرض ہوتا تھا، ان کے لیے برابر تھا کہ اللہ کہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے، دونوں حق ہے۔ یہ درجات متعین کرنا، مستحب، فرض، واجب وغیرہ، یہ تو بعد کے فقہاء کا کام ہے۔ انہوں نے کہا اس جادوگر کو لے جاؤ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔
تو میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، قاضی کو کہو اور میری بات سناؤ۔ قاضی صاحب نے جب سنا تو قتل کا آرڈر دے دیا، قتل ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت دی جب انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اور قاضی نے جو کچھ کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہم نے سنا ہے، لیکن مجھے بس صرف یہ شکایت ہے کہ ام المومنین یہ کام میرے ذریعے سے کرواتی، بالکل ٹھیک تھا، مجھے کہتی، میں حکومت کو، میں لوگوں کو کہتا، یہ براہ راست اس طرح لوگوں سے نمٹ لینا، یہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بات یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نمائندے اس قسم کے واقعات کی مذمت نہیں کرتے، ہم شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن بیلنسڈ دوسری طرف بھی ہم کہتے ہیں کہ حکومت آخر ان معاملات سے کیوں نہیں نبٹتی؟ ہمارے بھائی، ہمارا اور آپ کا دین ایک ہی ہے، اگر آپ بدنام ہوں گے، ہم بدنام ہوں گے، خدا کا دین بدنام ہوگا۔ مختلف ادارے جب بدنام ہوں گے تو ہم در حقیقت خود ہی کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے جاہل قیادت سے ہم سب کو جان چھڑانی چاہیے، اور یہ ایک علمی گفتگو تھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خدا کرے کہ ہم حنفی فقہ کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو صحیح طور پر قائم کر سکیں۔